بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 9 اسلامیات لیکچر 3. تو اس سے پہلے ہم نے سورہ انفال کے بارے میں پڑھا, ٹھیک ہے نا, کہ سب سے پہلے ابتدائی آیات میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پڑھا, ٹھیک ہے, کہ مال غنیمت کی تقسیم پر جو ہے وہ حق جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے مومنین کی صفات پڑھی کہ سچے مومنین کی صفات کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے 2 گروہوں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 گروہوں میں سے ایک کا کیا کیا تھا, حکم دیا تھا. ایک تھا ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا جو تھا وہ ابو جہل کا لشکر تھا. تو مسلمانوں کے پاس ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا تھا, ٹھیک ہے. جبکہ مسلمان جو تھے, بعض مسلمان جو تھے وہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا وہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ بھی فرمایا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس مدد کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, ٹھیک ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس, جب طاری کر دیا تم پر اونگ. اب یہاں پر جو ہے اونگ سے مراد جو ہے نیند کا آ جانا. اب دیکھیے جب انسان بہت زیادہ سخت حالت میں ہو اور ان کو ہر طرف سے خطرہ ہو تو اس وقت جو ہے انسان کو نیند نہیں آتی, لیکن اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کیا کر دیا, سلا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی, ایک نعمت تھی جس سے مسلمان ساری رات گہری نیند سوئے, صبح اٹھے تو تازہ دم اور حشاش بشاش تھے, ٹھیک ہے نا. جبکہ کفار ساری رات بے چین رہے, ٹھیک ہے. یہ پہلی انعام تھا اس یغشیکم النعاس کہ طاری کر دیا تم پر اونگ تمہاری تسکین کے لیے, ٹھیک ہے. وَيُنَزِّلُ, اور نازل کر دیا, علیکم تم پر, من السماء آسمان سے, ماءً پانی, ٹھیک ہے. لِيُطَهِّرَكُمْ, تاکہ تمہیں کیا کر دے, پاک کر دے, بِهِ اس سے, وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ, اور دور کر دے تم سے, رجز الشیطان, شیطان کی نجاست, وَلِيَرْبِطَ, اور مضبوط کر دے, عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو, وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور جما دے اس کے ذریعے سے تمہارے قدم. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس رات رحمت کی بارش برسائی, ٹھیک ہے نا, جس سے مسلمانوں کو بہت پانی ملا. انہوں نے نہا کر جسموں کو صاف کیا, پانی کے حوض بنائے, مسلمانوں کے لیے ریت پر چلنا آسان ہو گیا اور کافروں کے لیے کیا ہو گئے, خوب کیچڑ بن گئی, ٹھیک ہے. آگے ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے مسلمانوں کو, اس یوحی, جب وحی بھیجی اللہ نے, ٹھیک ہے, ربکا, رب آپ کے رب نے, الالملائکۃ, فرشتوں کی طرف, انی معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, میں کیا ہوں, تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو تھا گھبراہٹ جو ہے, اس میں حکم ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اس گھبراہٹ کو کیا کرو, ختم کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں کفار کے دلوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رعب ڈال دوں گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. سألقی ان قریب فی قلوب الذین, کیا کر دوں گا, میں رعب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا, ٹھیک ہے. ان قریب میں رعب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کیا کیا, کفر کیا. فَاضْرِبُوا, پس تم ان کو مارو, فوق الاعناق, گردنوں کے اوپر سے, ٹھیک ہے نا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ, اور مارو ان کے کل بنان, ہر پور پر. سمجھ آ رہی کہ نہیں. دیکھیں جب کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ان پر حملہ کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا, آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا آگے ہے, ذالک بأنہم, یہ اس لیے کہ شاق اللہ و رسول کے, وہ مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے. ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے
کہ وہ کیا ہوئے؟ مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا، ٹھیک ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی مخالف ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، پس تم چکھو اس کو، یعنی پس تم اس عذاب کو کیا کرو؟ اب چکھو، ٹھیک ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے قطار در قطار فرشتے بھیجے جس سے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری ملی، ٹھیک ہے. اور مسلمان ثابت قدم رہے، جبکہ شیطان جو تھے فرشتے دیکھ کر میدان جنگ سے کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے. مسلمان 313 تھے، جبکہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، اور 1000 اسلحے کی مکمل لیس کافر لشکر کو عبرتناک شکست دے کر فتح یاب ہوئے. تو یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ سرخرو کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا جو تھی وہ قبول ہوئی، ٹھیک ہے بیٹا. دیکھیں اب آج کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر کون کون سے انعامات کیے تھے. پہلا انعام جو تھا وہ نیند کا طاری ہونا، ٹھیک ہے. دوسرا انعام جو تھا وہ بارش کا نزول تھا، ٹھیک ہے نا. تیسرا انعام جو تھا وہ مسلمانوں کے قدموں کو ثابت قدم رکھنا تھا، اور چوتھا انعام جو تھا وہ فرشتوں کی مدد تھی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جن انعامات کا وعدہ کیا تھا ان انعامات کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، اور اس سے مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ فتح ہوئی، ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا سبق آپ لوگ کا. یہ ترجمہ جو ہے یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. اور پچھلا جو ہے وہ بھی سوالات جوابات آپ لوگوں نے یاد کیے ہوں گے، تو اس میں سے بھی الفاظ معنی جو ہے وہ آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا. والسلام، شکریہ.